تیسرے پارے میں 2 حصے ہیں، سورہ بقرہ کا آخری حصہ اور سورہ آل عمران کا ابتدائی حصہ۔ پہلے حصے میں سورہ بقرہ کا بقیہ مضمون بیان ہوا ہے اور اس حصے میں 3 اہم باتیں بیان ہوئی ہیں۔ سب سے پہلے 2 عظیم آیتیں، ایک آیت الکرسی جو اللہ تعالیٰ کی شان، قدرت اور کامل اختیار کو بیان کرتی ہے، دوسری آیت مدائنہ جو قرآن کی سب سے طویل آیت ہے، جس میں لین دین، قرض اور معاملات میں انصاف اور دیانت کا حکم دیا گیا ہے۔ دوسری بات 2 نبیوں کے واقعات۔ پہلا واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نمرود سے اللہ کی وحدانیت پر بحث اور مردوں کو زندہ کرنے کی قدرت کو دیکھنے کی دعا بیان ہوئی ہے۔ دوسرا واقعہ حضرت عزیر علیہ السلام کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں 100 سال کے لیے موت دی، پھر دوبارہ زندہ کیا تاکہ قیامت پر یقین واضح ہو جائے۔ تیسری اہم بات اللہ تعالیٰ واضح فرماتے ہیں کہ صدقہ دینے سے مال گھٹتا نہیں بلکہ بڑھتا ہے، اور سود بظاہر نفع دیتا ہے مگر حقیقت میں تباہی کا سبب بنتا ہے۔ دوسرا حصہ، پہلی بات سورہ آل عمران کا ابتدائی مضمون۔ یہاں سب سے پہلے قرآن کی حقانیت بیان کی گئی ہے اور اہل کتاب سے گفتگو کی گئی ہے۔ دوسری بات پھر اللہ کی قدرت کے 4 عظیم واقعات بیان ہوئے ہیں۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کی قلیل تعداد کا کفار کی کثیر تعداد پر غالب آ جانا، حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم پھل آنا، حضرت زکریہ علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد کا عطا ہونا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا ہونا، بچپن میں بات کرنا اور زندہ آسمان پر اٹھایا جانا۔ تیسری بات مناظرہ، مباہلہ اور مفاہمہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اہل کتاب سے بحث و مباحثہ اور مناظرہ ہوا، پھر مباہلہ کی دعوت دی گئی کہ دونوں فریق اللہ سے دعا کریں کہ جھوٹے پر لعنت ہو۔ جب وہ تیار نہ ہوئے تو مفاہمہ ہوا، یعنی سب کو ایک مشترک بات کی دعوت دی گئی۔ وہ مشترک بات ہے لا الہ الا اللہ تھی۔ چوتھی بات انبیاء سابقین سے عہد۔ تمام پچھلے انبیاء سے وعدہ لیا گیا تھا کہ جب آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں تو وہ ان پر ایمان لائیں گے اور اپنی امتوں کو بھی ان پر ایمان لانے کی تلقین کریں گے۔ اس پارے میں یہ پیغام دیا گیا ہے کہ اللہ کی ذات ہی کامل قدرت، زندگی و موت، نفع و نقصان اور ہدایت کا واحد اختیار رکھتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کی ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔